ملے گی وہ میری امت ہوگی۔ قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں 120 صفیں بنیں گی لوگوں کی، اور ان 120 میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ اور وہ صفیں کہاں ہوں گی؟ سب سے آخر میں نہیں، امت سب سے آخر میں آئی ہے، نبی سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن قیامت کے دن نبی بھی سب سے آگے ہوں گے، یہ امت بھی سب سے آگے ہوگی۔ نبی بھی سب سے آگے، امت بھی سب سے آخر ہے، آگے آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن میدان حشر میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ یہ سارے عزتیں حضور کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، صفیں بنی ہوں گی، ہر کوئی متمنی ہوگا کس چیز کا؟ اللہ کی جنت کا۔ ہر کوئی جانا چاہتا ہوگا، ہر کوئی مانگ رہا ہوگا رب سے جنت۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا، اب وہ ابراہیم بھی متمنی کہ یا اللہ جنت میں داخلہ عطا کر دے، موسیٰ علیہ السلام بھی تمنا کر رہے ہیں، ابراہیم بھی تمنا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی تمنا کر رہے ہیں، حضرت نوح بھی تمنا کر رہے ہیں۔ جب ابراہیم آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں نے کہا ابراہیم رک جائیں، عیسیٰ آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں نے کہا رک جائیں، موسیٰ آگے بڑھنے لگے، فرشتوں نے کہا رک جائیں، نوح بڑھنے لگے، آدم بڑھنے لگے، ایوب، یعقوب، یونس، اسحاق، سارے نبی جب جنت کی طرف بڑھنے لگے، فرشتوں نے کہا کہ اے نبیوں رک جاؤ۔ نبی حیران ہیں، متعجب ہیں، فرشتوں دروازہ تو کھل چکا ہے، اب داخل کیوں نہیں ہونے دیتے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں نبیوں بھی رک جاؤ، سب سے پہلے جس کا داخلہ جنت میں ہوگا وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب تک حبیب خدا کا قدم جنت میں نہیں لگے گا تب تک کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں تب تک اللہ نے سارے نبیوں پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے، نبیوں پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وہ نبی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضور کا قدم جنت میں نہیں لگے گا۔ یہ شان، یہ مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور یہ امت خوش نصیب ہے کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اب نبی پاک کی وجہ سے میں نے عرض کیا ساری عزتیں اور مقام اس امت کو ملا ہے۔ اب نبیوں کا تو یہ حال ہے کہ حضور سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتے، اب پیچھے امتیوں کی صفیں بنی ہوں گی، تمام امتیں کھڑی ہوں گی۔ اب حضرت ابراہیم بڑے اونچے ہیں، ظاہر ہے امت بھی بڑی اونچی ہے، حضرت موسیٰ بڑے اونچے ہیں، ظاہر ہے امت بھی بڑی اعلیٰ ہے، حضرت ایوب اور یعقوب بڑے اونچے ہیں، ظاہر ہے امتیں بھی بڑی عزت والی ہیں۔ تو ساری امتیں جنت کے منتظر ہیں، جنت کی متمنی ہیں، اور جنت کے دروازے کے سامنے کھڑی ہیں۔ اب موسیٰ کی امت جانے لگتی ہے تو فرشتے روک دیتے ہیں، عیسیٰ کی امت جانے لگتی ہے، فرشتے روک دیتے ہیں، نوح کی امت جانے لگتی ہے، فرشتے روک دیتے ہیں۔ اب امتیں بھی سوال کرتی ہیں کہ دروازے تو کھل چکے، ہمارے نبی بھی جنت میں جا چکے، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو فرشتوں کا جواب یہاں بھی وہی ہوگا کہ امتیوں تب تک اجازت نہیں ہے جب تک امت محمد جنت میں نہیں چلی جاتی، جب تک میرے رب کے حبیب کی امت جنت میں نہیں چلی جاتی تب تک کوئی امت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم تو گناہ گار تھے، ہم تو عاصی تھے، لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اونچا کر دیا ہے، اللہ نے عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو محتشم سامعین، یہ ہمارا کوئی وصف نہیں ہے، ہماری خوبی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری رب کی عطا ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی نسبت عطا فرمائی، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب کی عطا اور اس کا کرم ہے۔ ہاں ایک وصف اور خوبی ہے
اس امت کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اونچا کیا ہے۔ کمال کا ہے کرم، نسبت کو دیکھیں تو حضور کی امتی ہونا یہ رب کا کرم ہے، لیکن اگر دوسری امتوں کی بنسبت دیکھا جائے تو ایک خوبی ایسی اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے کہ جس خوبی نے اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز کر دیا۔ وہ خوبی کون سی ہے؟ وہ اسی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ خوبی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب کی امت، تم ساری امتوں سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں ظاہر کیا گیا لوگوں کی طرف۔ تمہارے اندر خوبی کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، خوبی یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، گناہ سے روکتے ہو۔ یہ اس امت کا خاصہ اور اس کی خوبی ہے، جس نے اس امت کو ممتاز کیا دوسری امتوں سے۔ دوسری امتوں کے اندر یہ تو تھا کہ وہ عبادت گزار تھے، نیکی کرتے تھے، لیکن جب ان میں سے کوئی گروہ، کوئی جماعت اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتی تو دوسرے لوگ اس کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہی ارادہ ہوتا اور خیال ہوتا کہ وہ کر رہا ہے، کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے۔ تو اس خیال سے وہ اللہ کی نافرمانی سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے۔ لیکن اس امت کے بارے میں اللہ کہتا ہے تمہاری خوبی یہ ہے کہ جب تم کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھتے ہو تو فوراً منع کرتے ہو، فوراً روکتے ہو۔ تو آقا نے درجے بیان فرمائے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنے منصب اور طاقت کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا۔ فرمایا کہ جو ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے۔ تو یہ بڑے درجے ہیں۔ اس امت کا خاصہ ہے کہ جب برائی دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہیں تو فوراً روکتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ جس مومن کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ مومن کامل کبھی ہو نہیں سکتا، وہ کبھی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن زندگی اس انداز میں گزارتا ہے کہ محلے میں نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ کی، اللہ کے دین کو توڑا جاتا ہے، مخالفت ہوتی ہے، وہ بولتے نہیں۔ بیٹا اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، وہ بولتا ہی نہیں۔ رشتہ دار اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں۔ تو اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، اس کے تہجد کسی کام کی نہیں ہے، جب تک یہ چیز اس کے اندر نہ آ جائے کہ بیٹے نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے فوراً منع کرے، بیوی اللہ کے دین کے خلاف چل رہی ہے فوراً منع کرے، محلہ دار اللہ کے دین کو توڑ رہا ہے وہاں بولے، ملازم ایسی حرکت کرتا ہے وہاں بولے، مالک ایسی حرکت کرتا ہے وہاں بولے، تب ایمان کامل ہوتا ہے، تب دین مکمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ سیدھے اپنے کام سے کام رکھو، کسی دوسروں کو کرنے دو جو کرتے ہیں، نہیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تجھے بولنے کی ضرورت پڑے وہاں بول، اچھائی کی طرف بلا لوگوں کو، برائی سے منع کر۔ یہی تو اس وصف ہے اس امت کا، اسی نے تو ممتاز کیا ہے اس امت کو دوسروں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ کہاں تک حق ہے ہمارے اوپر، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں صحابہ کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں لوگوں میں سے بہترین شخص کون سا ہے، بہترین شخص کون سا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شخص کی نشاندہی فرمانے لگے ہیں۔ اگر ہماری نظر سے دیکھیں تو ہماری نظر میں تو بہترین وہی ہے جو اعلیٰ گھر والا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، زیادہ مالدار ہے،
جس کا سوٹ بوٹ اچھا ہے یہ بہترین ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہترین کون ہے؟ اور میں عرض کروں کہ بہترین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہتر ہے۔ ان سے پوچھا یا رسول اللہ کون بہتر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں سنو، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، جو قرآن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے لوگوں میں سے بہترین ہے، جو قرآن سے محبت زیادہ کرتا ہے، جو قرآن کا ادب زیادہ کرتا ہے، جو قرآن کی تعظیم زیادہ کرتا ہے، جو تلاوت میں وقت زیادہ گزارتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ دوسروں سے اعلیٰ بھی ہے، دوسروں سے اونچا بھی ہے۔ مومن کامل تو یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، جس کی محبت قرآن کے ساتھ ہے، یہ ایسا بندہ ہے اللہ کے قرآن سے ایسا پیار کرتا ہے کہ جب اسے فرصت ملتی ہے تو پھر اخبار پڑھنے نہیں لگتا، رسالے نہیں پڑھتا، بلکہ اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ ہے کہ جس کو فرصت ملی تو یہ موبائل لے کر نہیں بیٹھا بلکہ اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ گیا ہے، کبھی اس کو چومتا ہے، کبھی اس کو پڑھتا ہے، کبھی اس کی زیارت کرتا ہے، کبھی اس کی تلاوت کرتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، کبھی اس کی تفسیر پڑھتا ہے، اور یہ پڑھ کر خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ، شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا کلام عطا فرمایا، تو نے ہمیں اپنا پاک کلام عطا کیا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ کا۔ کبھی تہجد کے ٹائم تہجد پڑھ کے قرآن کھول کر بیٹھتا ہے، کبھی فجر پڑھتا ہے قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی مغرب پڑھ کے قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی عشاء پڑھتا ہے تو رات سونے تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں اگر بہترین شخص دیکھنا ہے تو اس قاری قرآن کو دیکھو، جس کا پیار اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، جس کی محبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا وصف آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہترین بندہ ہے، اور دوسرا وصف آقا فرماتے ہیں وہ بندہ لوگوں میں بہترین ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے، جو بولنے لگتا ہے تو بولتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی جملہ زبان سے نکالتا ہے تو جملہ نکالنے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، کہیں کوئی سائن کرنے لگتا ہے تو سائن کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے اعلیٰ منصب پر تھا اور فیصلہ کرنے لگتا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، اگر کہیں گواہی دینے لگتا ہے تو گواہی دینے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اے لوگوں اگر بہترین شخص دیکھنا ہے تو یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہے، حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ ہے۔ اور تیسری صفت نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں میں یہ سب سے بہترین ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنا عمل تو ہر بندہ ہی سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازی بننے کی سارے کوشش کرتے ہیں، بہت تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کی اولاد اللہ کی نافرمانی کرتی، امتحان تو تب ہوتا ہے کہ جب ہمارا دوست اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، امتحان تو تب ہوتا ہے جب پڑوسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، امتحان تو تب ہوتا ہے جب رشتہ دار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے کہ اولاد کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھ کر بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے، پڑوسی کے دین توڑنے پر بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے، رشتہ داروں کے دین کی مخالفت پہ بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ ہمارا انداز زندگی تو یہ ہے کہ جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو پھر ہم بیوی کو بھی منا لیتے ہیں، اولاد کو بھی منا لیتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری چلتی نہیں، ہماری بیوی ہماری نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری نہیں مانتی۔ جب دین کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں ہماری نہیں کوئی سنتا۔ اشارہ اس کا سمجھ گئے ہوں گے آپ، جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، مووی بنتی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں یار مووی نہیں سے بنانی، یہ تو جائز نہیں، تو کہتے ہیں یار ساڑی چلتی نہیں، ساڑی کسی سنی نہیں۔ عورتیں بے پردہ جب شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی ہیں تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں جناب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا،
تو وہاں بھی ہمارا جواب یہ ہوتا ہے، یار کہنے ساڑی سنی نہیں، اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں ہماری سنتا کوئی نہیں، اور جب ذاتی مفاد کی بات آتی ہے، اولاد نقصان کر دے تو ہم ہر طرح سے اس کو نقصان سے روکتے ہیں۔ اگر بیوی فضول خرچی کرے تو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، سختی بھی کر لیتے ہیں، کیوں؟ اپنا ذاتی مال جا رہا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی۔ تو آقا فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ وہ برائی چاہے اس کے اپنے رشتہ داروں میں ہو، محلے میں ہو، پڑوسیوں میں ہو یا علاقے میں ہو، جہاں تک اس کی طاقت ہے اس کا روکنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنے منصب کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور منصب کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں تک کیا تھا، تجھ میں یہ طاقت تھی۔ اور آخر میں آقا فرماتے ہیں کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو تعلق جوڑتا ہے، جو وفائیں کرتا ہے، جو دوست سے دوستی قائم رکھتا ہے۔ اب ہمارا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ شادی پہ نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں سانوں کوئی مطلب نہیں آتا تو نہ آئے، یار فلاں نہیں بلاتا آپ کو، بھائی مجھے کیا پرواہ ہے، نہیں بلاتا تو نہ بلائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہماری فکر یہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشتہ دار پیچھے ہٹ رہا تھا، یہ خود آگے چلا گیا، نہیں یار رشتہ نہیں توڑنا۔ دوست پیچھے ہٹ رہا تھا، یہ خود دوست کے پاس چلا گیا، یار اگر میری غلطی ہے تو معاف کر دے، دوستی نہیں توڑنی۔ تو ہمارے دین کا درس یہ ہے کہ رشتوں کو قائم کرو، دوستیوں کو قائم کرو۔ اگر اللہ کی نظر میں بہترین بننا ہے تو فرمایا کہ رشتے جوڑنے کی کوشش کرو، محبت بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ تو محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں میں سے ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ مختصر عرض کروں کہ اب ان قریب ہمارا امتحان ہونے والا ہے، اس حوالے سے ووٹ آنے والے ہیں، وہاں پر دیکھا جائے گا کون کیا فیصلہ کرتا ہے، کون کس کو چنتا ہے، کون کس کی طرف داری میں کھڑا ہوا۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہمارا دین ہے، سب سے پہلی ترجیح ہمارا دین ہے۔ اب اسی کی نظر سے ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، وہ چاہے ووٹ ہو یا سیاست ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے دین کی نظر سے ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ جو بندہ دین کے تقاضوں پر پورا اترے گا وہ ہمارا لیڈر ہوگا، وہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی سکھایا ہے، آپ نے سیاست بھی سکھائی ہے، اور سیاست کر کے بھی دکھائی ہے، لیکن سیاست کی ہے، دین کو نہیں چھوڑا، دین کو نافذ کیا ہے، اور ہر قدم پر، ہر جگہ، ہر گھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بات کی ہے۔ آپ نے سیاست کو دین کے اندر رکھ کر چلایا ہے، سیاست کو دین سے نکالا نہیں ہے، یا پھر یہ نہیں کیا کہ جب سیاست ہو رہی ہے تو دین چھوڑ دیا، نہیں، یہ سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب ہمارا لیڈر وہی ہوگا کہ جو مذہب کو بھی لے کر چلے اور جو سیاست کو بھی لے کر چلے۔ جو جدا کرے گا وہ لیڈر نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا۔ تو یہاں پر بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ووٹ کس کی طرف جا رہا ہے، کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس ووٹ کے بارے میں کہ بھئی تو نے لیڈر کس کو چنا تھا۔ صرف جس نے دنیا کی بات کی اس کو لیڈر چنا، یا اس کو کہ جس نے دنیا کی بھی کی، جس نے دین کی بھی کی۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ جتنی بھی تحریکیں اور جماعتیں ہیں ان میں سے دین کی آواز کون بلند کرتا ہے، مذہب کی آواز کون بلند کرتا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو صرف دین کی بات کرتی ہے، حضور کی بات کرتی ہے، اور ہمارا مرکز و محور دین کا حضور کی ذات ہے۔ ہمارا دین بھی حضور کی ذات ہے، دنیا بھی حضور کی ذات ہے، ہمارا مذہب بھی حضور ہے، ہماری سیاست بھی حضور ہے۔
تو جس کا نعرہ حضور کے نام پر ہوگا سمجھیں کہ وہ اہل حق ہیں، اور اس کی طرفداری ہماری ذمہ داری۔ کیوں؟ پوچھا جائے گا کہ تو کس کے حق میں کھڑا ہوا تھا، کس کی طرفداری میں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ جب ووٹ ڈالنا ہے تو بڑا پرکھنا ہے کہ میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں، کیا میرا ووٹ صرف دنیا کی طرف جا رہا ہے یا حضور کی طرف جا رہا ہے؟ میرا ووٹ صرف دنیا کے لیے ہے یا حضور کے دین کے لیے؟ تو دین کو مد نظر رکھ کر ووٹ دینا ہے۔ پہلی ترجیح میں نے عرض کیا ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ہم نے تو مذہبی جماعت کو ووٹ نہیں دینا، پکا ارادہ اس نے کر لیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ اگر بہت سے نقصان جمع ہو جائیں تو وہاں پر اس نقصان کو اختیار کر لو جو سب سے کم ہے۔ چھوٹے نقصان کو اختیار کر کے اگر بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو تو پھر چھوٹے نقصان کو اختیار کر لو۔ نقصان کس حوالے سے کہہ رہا ہوں میں؟ ایک جماعت وہ ہے کہ جو صرف دین کی بات کرتی ہے، اور ایک باقی جماعتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم سڑکیں تمہاری اچھی بنا دیں، تمہارا پہناوا، اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو تمہارا پہناوا، تمہارا لباس اچھا ہوگا، تمہارے کھانے اچھے ہوں گے، تمہارے ہاسپٹل کے اندر سروس اچھی ہوگی، تمہاری یہ گلیاں بنا دی جائیں گی، تمہاری نالیاں بنا دی جائیں گی۔ اب ایک جماعت کے علاوہ باقی جماعتوں کا نعرہ یہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ ان سے پیچھے ہیں کہ جن کا نعرہ صرف مذہب کا ہے۔ تو ان میں سے جنہوں نے دنیا کا نعرہ لگایا، اگر ان میں سے کسی کو اختیار آپ نے کرنا